بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں جن خبیث عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سر فہرست ایک جمیل بنت حرب بن امیہ بن عبد شمس بھی تھی۔ یہ تاریخ میں جمیل کے نام سے جانی جاتی ہے اور ابو لہب مردود کی بیوی ہونے کے ناطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی لگتی تھی۔ جہاں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں بہت آگے نکل گیا تھا، وہیں اس کی بیوی پیغمبر خدا کو ایذا رسانی پہنچانے میں ابو لہب کے ہر عمل میں اس کی معاون و مددگار ہوتی تھی۔ حقیقت میں یہ ایسی نیچ ذہنیت کی مالک تھی کہ اسلام دشمنی میں تمام مشرکین خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف حقائق کو مسخ کرنے اور فتنہ انگیزی پھیلانے کے منصوبے بنائے بلکہ عملاً ان منصوبوں کی کامیابی کے لیے کوششیں بھی کرتی رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہونے کی حیثیت سے اکثر و بیشتر اس کا سامنا حضور سے ہو جایا کرتا تھا، اور جب کبھی اس خبیث عورت کی حضور سے ملاقات ہوتی تو یہ آپ کو فقر و فاقہ کا طعنہ دیتی اور کبھی کبھار نرینہ اولاد زندہ نہ بچنے کا طعنہ بھی دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی باتیں سنتے تو ان کی طرف توجہ نہ دیا کرتے بلکہ ان سے اعراض فرماتے تھے۔ جمیل کو حضور کی اس عادت سے سخت نفرت تھی، کیونکہ وہ تو باتیں ہی اس لیے بناتی تھی کہ حضور اس کو جواب دیں، مگر جب پیغمبر خدا اس کی باتوں سے اعراض فرماتے تو اسے بہت غصہ آتا، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی پہنچانے کے نت نئے طریقے آزماتی۔ انہی میں سے ایک طریقہ جو اس نے ایجاد کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے کا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مقدسہ کی سورہ لہب میں فرماتا ہے۔ بظاہر جمیل کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے سر فہرست تاج نبوت بھی ہے، یا شاید حضور کی برادری بنی ہاشم اور جمیل کی برادری بنی امیہ کے درمیان قریش میں سیادت و قیادت کے سلسلے میں چپکلش بھی عداوت کی وجہ ہو سکتی ہے، یا یہ کہ رشتہ داری کی وجہ سے دل میں حسد و کینہ اور نیچا دکھانے کی وجہ سے عداوت ہو۔ لیکن جو بھی ہو، یہ خبیث عورت زہریلے سانپ کی مانند حضور کے راستے میں ہر طرف اپنا زہر پھیلاتی تھی اور علی اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت قائم کیے ہوئے تھی۔ یہ بہت جری بیہودہ اور زبان دراز خاتون تھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بڑا اثر و رسوخ رکھتی تھی، اور بظاہر ابو لہب خود بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کا معاذ اللہ جادوگر مشہور کر دیا جائے تو جمیل اس سے بہت خوش ہوئی اور ابو لہب سے کہنے لگی، لوگوں میں یہ اعلان تم کرو گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ حج کے موسم میں باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور بازار عکاظ، بازار مجنہ اور بازار ذی المجاز میں بھی تشریف لے جاتے تھے، جہاں لوگوں کو دین کی دعوت فرمایا کرتے تھے۔ ان سب جگہوں پر ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا اور یہ اعلان کرتے جاتا تھا، یعنی تم لوگ اس کی اتباع نہ کرو، یہ جھوٹا صابی ہے، معاذ اللہ۔
جمیل اپنے شوہر ابو لہب کے اس طرز عمل پر بہت خوش ہوئی اور یہ سوچتی کہ اس کا شوہر کفر کی خدمت میں ہمیشہ سب سے آگے ہی رہتا ہے۔ جب اس پر بھی دل نہ بھرتا تو وہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتی۔ لیکن قربان جائیں نبی رحمت کے صبر و برداشت پر، آپ وہ کوڑا اپنے دستے مبارک سے ہٹا دیتے اور فقط اتنا فرماتے: اے بنی عبد مناف، پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کر رہے ہو؟ الغرض جمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتی تھی اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں، اگر دشمنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں میاں بیوی میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، ابو لہب یا اس کی بیوی۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جب سورہ لہب نازل ہوئی تو جمیل بپھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے اور وہ حضور کے ہجوں میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ جب بیت اللہ شریف پہنچی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب جمیل کو یوں اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حضور سے عرض کیا: یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب جمیل آپ کے پاس پہنچی تو حضور کے وہاں تشریف فرما ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگی: کہاں ہے تمہارے صاحب؟ میں نے سنا ہے انہوں نے میری حجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا: اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تو تمہاری کوئی حجو نہیں کی۔ جمیل نے یہ سنا اور بڑبڑاتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ حضرت ابو بکر کا یوں فرمانا اس لیے تھا کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں تھے، بلکہ یہ فرمان خدا عزوجل تھا۔ تو اگر تم یہ کہنے والے کو تلاش کر رہی ہو تو پھر خدا کو تلاش کرو۔ مفسرین کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ابن زید، ضحاک وغیرہ کا کہنا ہے، یہ خبیث عورت راتوں کو کانٹے دار جھاڑیاں لا کر حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، جبکہ قتادہ، اکرمہ، حسن بصری، مجاہد اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا کہنا ہے وہ کانٹے لا کر نہیں بچھاتی تھی، بلکہ یہ الفاظ بطور محاورہ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ عرب میں ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے اسے لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں، اور ابو لہب کی بیوی کا تو کام ہی یہی تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں، جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو اس کے متعلق بطور محاورہ یہ بولا جاتا ہے: فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے۔ یوں بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ آخرت میں جمیل کو اس آگ میں لا لا کر لکڑیاں ڈالتی رہے گی جس میں اس کا شوہر ابو لہب جل رہا ہوگا۔ منقول ہے، ایک دن جمیل کھجور کی چھال کی رسی سے کانٹوں کا گٹھا باندھے رسی گلے میں لٹکائے لا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ کچھ دیر آرام کے لیے رکی تو اللہ عزوجل کے حکم سے ایک فرشتے نے اس کا گٹھا پیچھے کی طرف کھینچ دیا، جس کی وجہ سے وہیں کھجور کی رسی اس کے گلے کا پھندا بن گئی اور وہ اسی جگہ واصل جہنم ہو گئی۔
یوں اس گستاخ و خبیث نے نہ صرف دنیا میں عذاب کا مزہ چکھا بلکہ آخرت کے مستقل عذاب کی بھی حقدار ہو گئی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے روز اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔